سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف ہیں اس وقت ہمارے ساتھ۔ جی سر، کیا اپڈیٹ ہے؟ جی، بہاول نگر سے ہمیں رپورٹس مل رہی ہے کہ وہاں پر قادیانی کمیونٹی کے جو افراد ہیں ان کے متعلق یہ پتہ لگا ہے کہ وہاں پر جو ٹی ایل پی کے اہلکار ہیں انہوں نے وہاں پر چند گھروں کی نشاندہی کی ہے کہ یہ قادیانی گھر ہے اور یہاں پر جو ہے وہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو ایک گھر میں جو ہے وہاں پر وہ پولیس اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر وہاں پر انہوں نے تلاشی لی ہے، تو گھر سے ان کو وہاں پر قرآن مجید کا ایک نسخہ ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید کا نسخہ ہے، یہ آپ کے گھر سے ملا ہے جو کہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی ہے، تو ان کو انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے۔ تو باقی جو ہے وہ ان کی اب یہ کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں پر گھر ہیں کوشش کر کے 1 بائی 1 ایک ایک کر کے ان کے گھروں میں جائیں اور وہاں پر جو نسخہ جاتا ہے یا کسی کے پاس کوئی ایسا مواد ہے اس بیس کے اوپر ان کو گرفتار کر کے ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے۔ سر یہ بتائیے کتنے افراد کی گرفتاری کی اطلاع ہے اس وقت آپ کے پاس؟ ابھی تک تو 2 افراد کے متعلق صرف ہمیں کنفرم ہو چکا ہے کہ جو بتایا گیا کہ جو گھر میں موجود تھے جن کے گھر سے وہ قرآن مجید کا جو نسخہ ملا ہے، تو باقاعدہ طور پہ پولیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی اس معاملے میں جو ہے ان کا موقف سامنے نہیں آیا۔ 2 افراد کے متعلق یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کو گھر سے اریسٹ کر دیا گیا۔ سر یہ بتائیے، یہ بہاول نگر میں تو کافی دن سے وہاں پہ حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، آپ گھروں کی تلاشی شروع ہوگی تو یہاں پہ کوئی عدالت سے وارنٹ لینے پڑتے ہیں گھر کی تلاشی لینے کے لیے یا کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی؟ یہ اصولی طور پہ تو اگر کسی کے خلاف کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے تو اس کو افسران بالا تک لے جا کر ان کے نوٹس میں لا کر کہ ہمیں یہ اطلاعات ملی ہے کہ فلاں گھر میں یہ کام ہو رہا ہے، تو افسران جو ہے اس کو اس کی اجازت دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر وہ وہاں پر جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو جرائم ہے جیسے 295 ہے، 298 ہے، اس کے اندر یہ ایس ایچ او جو ہے وہ اس کو ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا بڑا اچھا فرض ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم باقی سارے کام چھوڑ کر اس کام کے لیے جائیں۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے کوئی نہ تو وارنٹ لیے ہوں گے، نہ کوئی بات چیت کی ہوگی، صرف کسی ایک آدھ بندے کی نشاندہی ضرور کی ہوگی کہ یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو قادیانی کمیونٹی کے رہتے ہیں، تو یہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہوں گے۔ حالانکہ آرٹیکل 20 یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی چار دیواری کے اندر اپنے طریقے سے اپنی عبادت ہر کام کر سکتے ہیں، تو یہ گھر کے اندر سے انہوں نے جا کے پکڑا ہے، تو گھر کے اندر تو ہر پتہ آزاد ہے۔ اپنے گھر میں آپ کسی ہندو کے پاس جائیں گے تو ہندو جو ہے وہ مورتی رکھ کے جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوگا، اگر آپ کسی کرسچن کے گھر جائیں گے تو وہاں پہ انہوں نے میری کی تصویر لگائی ہوگی یا سلیم لگتی ہوگی، وہاں پہ کر رہے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر کے اندر جا کے ان کو گرفتار کر رہے ہو، اس کے اوپر یہ الزام لگائے کہ یہ گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ تو بدقسمتی کے ساتھ جو باقی کمیونٹیز ہیں ان کے علاوہ یہاں پر جو قادیانی کمیونٹی ہے تو اس کے ساتھ بہت سخت جو ہے وہ رویہ مسلسل جو ہے وہ جو اپنایا جا رہا ہے اور اس کے اندر مزید تیزی آتی جا رہی ہے۔ گرفتاری صرف ابھی ہوئی ہے یا کوئی ایف آئی آر بھی کاٹی گئی ہے؟ ابھی تک صرف گرفتاری کی جو ہے وہ اطلاعات ملی ہے، ایف آئی آر کے متعلق ابھی کوئی ایسی اطلاع نہیں۔ آپ کو بتایا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو متعلقہ پولیس اہلکار ہے، جو ایس ڈی پی او ہے، ان سے رابطہ کیا جائے، لیکن ابھی تک اس کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو جیسے ہی کوئی ایسا رابطہ آتا ہے، کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو پھر آپ کو اسے ادا کر دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ گھروں میں تلاشی لی جائے؟ نہیں، یہ بہاول نگر کی طرف سے یہ جو ہمیں واقعے کی آج اطلاع ملی ہے، کیونکہ وہاں پر کافی دیر سے جو ہے نا وہ مخالفت جو ہے وہ بہت زیادہ کی جا رہی، قادیانی کمیونٹی کی جو بہت زیادہ وہاں پہ یہ جو ہے مساجد میں اعلان بھی کیے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کمپین بھی کی جا رہی ہے۔ تو بہاول نگر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ ان کے شکار ہو چکا ہے ٹی ایل پی کی طرف سے، تو وہاں پر بہت زیادہ اس قسم کی سوشل میڈیا کمپین چل رہی ہے۔ تو کیونکہ یہ واقعہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، کسی نہ کسی کو تو پتا ہوتا ہے جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں کہ یہاں پر قادیانی کہاں رہتے ہیں اور قادیانی کمیونٹی کے لوگ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہ لگتا ہے یہ بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی نے ان کی نشاندہی کی ہے، تو گھر کے اندر ظاہر ہے ان کا جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا ہوگا، تو وہ انہوں نے جو ہمیں اطلاعات ملی تھی کے سامنے آ گئی ہے، اس کے مطابق یہ انہوں نے بندے کو اریسٹ کر دیا ہے۔ یہ بتائیے آخر پہ کہ یہ سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی اس کے بارے میں؟ جی، تصاویر اپلوڈ کی گئی ہیں اور ویڈیو اس کے متعلق وہ جہاں سے وہ جس طرح نشر و اشاعت کا ڈپارٹمنٹ ہے تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ویری سون جو ہے اس کی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائے گی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ویڈیو بھی ہے لیکن ابھی انہوں نے اپلوڈ نہیں کی۔
सिर्फ उसकी गिरफ्तारी की जो तस्वीर है, जो पुलिस ने वहाँ पर रेड की है, वो उन्होंने जरूर दिखाई है। जी, वो हम भी दिखाएँगे, अपने देखने वालों का बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से इस वक़्त ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। और हैरानगी की बात ये है कि घरों में बगैर वारंट आप लोगों के घरों की तलाशी शुरू कर दें। आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि ऑनलाइन भी कुरान मजीद हर जगह पे आपको मिल जाते हैं। आप अपने मोबाइल में भी कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। और जहालत का ये म्यार है कि अगर किसी के घर में आप दाखिल हुए हैं, तो उससे पहले आपको वारंट अदालत से लेनी चाहिए, कोई एफआईआर काटनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए रीज़न। यहाँ यूरोप में भी जो लोग रहते हैं उनको पता है कि पुलिस जब भी घर में जाती है, अदालत से बाकायदा तौर पर इजाज़त लेके फिर आगे जाते हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब आहिस्ता-आहिस्ता मसला ये बना हुआ है पाकिस्तान में कि एक शहर में ये प्रॉब्लम होती है, साथ ही दूसरे शहर में शुरू हो जाती है, तीसरे में हो जाती है, चौथे में हो जाती है। और जहाँ तक मज़हबी आज़ादी का मसला है, वो आप सबके सामने है कि कहाँ पे पहुँच चुका है। मेरे साथ एक हमारे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं यकूब साहब, वो परसों मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे थे, कहते किसी अक़लियत को वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई मसला नहीं, सब आज़ाद हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कैसी आज़ादी है कि आप लोगों के घरों में भी घुस रहे हैं, लोगों की मसाजिद में घुस रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, लोगों के कब्रिस्तानों पे हमले कर रहे हैं, मीनार गिरा रहे हैं, समझ से बाहर है। इस पर कल करेंगे इंशाल्लाह तबसरा। अभी तक के लिए इतना ही बहुत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी अपडेट हुई, ये तस्वीर हम ऊपर लगा देंगे बोर्ड पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नए प्रोग्राम में।